السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں۔ اور ماہ رمضان میں اس سال آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں نور قرآن۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کو سورہ لہب کے ساتھ۔ سورہ لہب کو پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے ہم عائزہ عالم کے پاس چلتے ہیں۔ عائزہ تلاوت کریے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا۔ نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ وہ عنقریب شعلوں والی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کی بیوی بھی ایندھن ڈھونے والی اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ معزز و محترم ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام نور قرآن کا 29واں ایپیسوڈ ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اس پورے مہینے میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے نور قرآن کے عنوان سے 30ویں پارے کی جو صورتیں ہیں ان کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ ان کی تلاوت بھی کی گئی، ان کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ آج جو صورت آپ کے سامنے ہے وہ سورۃ اللہب ہے۔ قرآن پاک کی جو چھوٹی صورتیں اخیر کی، آج 2 صورتیں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی، سورہ لہب اور سورہ اخلاص، اور آئندہ کل پھر جو آخری 2 صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، انشاءاللہ وہ پیش کی جائیں گی۔ سورہ لہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص آدمی کا ذکر کیا ہے جس کی کنیت ابو لہب تھی۔ اس کا ذکر یہاں اس صورت میں کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ ابو لہب برباد ہو گیا، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ تباہ ہو گیا، اور کوئی بھی اس کو بچا نہیں پائے گا۔ نہ تو اس کا مال اس کے کام آنے والا ہے، نہ اس کی اولادیں اس کی کام آنے والی ہیں، یا اور بھی جو چیزیں اس نے عزت، شہرت اور طاقت، جو کچھ بھی اس نے کمایا ہے، کوئی بھی چیز اس کو بچانے والی اور اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی تباہ کرے گا اور آخرت میں بھی اس کو سزا دے گا، اور اس کو شعلوں والی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اسی کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی جو ایندھن ڈھونے والی ہے اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اللہ نے کہا کہ اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہاں دیکھیں سورہ ابو لہب میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے بڑے دشمن ہے اس کی تباہی اور بربادی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی اس وقت ہو سکتا ہے کسی کو یہ محسوس ہوا ہو کہ پتہ نہیں یہ بات کتنی درست ہے اور کتنی درست نہیں ہے، لیکن آنے والے دنوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ ابو لہب واقعی برباد ہوا، تباہ ہوا، ہلاک ہوا، اور ذلیل ہوا اور ذلت کی موت مرا۔ اور پھر جو کچھ بعد میں ہونا ہے وہ تو بہرحال ہونا ہے۔ کلام الہی قرآن مجید کی جو پیشن گوئی تھی وہ حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید میں ابو لہب کے سوا کسی اور دشمن دین، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آیا ہے۔ اس میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، اور عرب رواج کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی طرح تھا، مگر اس نے اور اس کی بیوی نے بدترین دشمنی کا مظاہرہ کیا۔ دوسرے لوگوں کی دشمنی ذاتی دشمنی نہیں تھی، صرف عقائد کی بنیاد پر تھی۔ اس کی دشمنی دوسروں سے مختلف تھی اور شدید ترین تھی کہ اس کی دشمنی ذاتی دشمنی بھی تھی۔ اس کے اصل میں یہ جو ابو لہب ہے، اسے بعض لوگوں نے قارون مکہ بھی کہا۔ یہ بہت مالدار آدمی تھا اور سردار تھا قریش کا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کعبہ کا بہت اہم ذمہ دار تھا۔ اس کا جو بیت المال ہے اس کا بھی وہ ذمہ دار تھا،
اور جتنی دولت وہاں جمع ہوتی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جگہوں پر لوگ کافی کچھ نظر و نیاز کی شکل میں چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور صدقات عطیات دیتے ہیں، تو ساری چیزیں اس کے پاس جمع ہوتی تھیں. تو اس نے یہ بھی خطرہ محسوس کیا کہ اگر واقعی اسلام آ جاتا ہے اور حق کا بول بالا ہوتا ہے تو اس کی دولت، عزت، شہرت ساری چیزیں چلی جائیں گی اور جو کچھ بھی اس کا دبدبہ ہے وہ ضائع ہو جائے گا. اس لیے اس نے پوری طاقت لگائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، اور رشتہ دار ہونے کے باوجود بجائے اس کے کہ وہ رشتہ داری نبھاتا، اس نے بدترین دشمنی کا مظاہرہ کیا. عربی میں بھڑکتے شعلے کو لہب کہا جاتا ہے. اس سورہ کا نام لہب ہے اور اس شخص کا نام ابو لہب ہے. ابو لہب اس کو اسی لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا چہرہ شعلے کی طرح سرخ تھا. یہی وجہ تھی کہ اس کی کنیت ابو لہب پڑی. تو دنیا کی تباہی کے ساتھ اس کے آخرت کا جو انجام بھی بہت برا ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو شعلوں والی آگ میں ڈالا جائے گا. یہاں ہم اس صورت میں دیکھتے ہیں معزز ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس کا ذکر نہیں کیا بلکہ اس کی بیوی کا بھی ذکر کیا. مطلب یہ کہ وہ پوری فیملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں مبتلا تھی اور دونوں مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس کو تباہ کرنے کی، اس کو ناکام بنانے کی، صرف اپنی عزت کی خاطر حق کو دبانے کی، اسلام کو دبانے کی جو انہوں نے کوشش کی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس کی بیوی کا بھی ذکر کیا اور کہا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. ابو لہب کی بیوی ام جمیل اس کا نام بتایا گیا ہے. وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا دشمنی کا مظاہرہ کرتی تھی اور نہایت بدسلوکی کے ساتھ پیش آتی تھی. جو تاریخ میں، سیرت میں جو باتیں تحریر ہیں، جو روایات سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ یہ اس کا گھر، اس شخص کا گھر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بالکل ایک ساتھ تھا، بیچ میں بس ایک دیوار تھی، لیکن وہ وہاں سے اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا اور اس کے گھر سے ایسی شرارتیں ہوتی تھیں کہ بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرتی تھی، حفوات بکتی تھی، ان کے راستوں پر کانٹے بچھایا کرتی تھی. شاید اسی لیے بھی اس کو حمالۃ الحطب کہا گیا ہے، یعنی ایندھن ڈھونے والی. حمالۃ الحطب کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے، یہ ایک محاورہ بھی ہے عربی کا، اس کا مطلب ہے آگ لگانے والی. تو یہ جو بی جمالوں کا کردار جو لوگ ادا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، تو یہاں اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ گھر گھر جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بری باتیں کرتی تھی اور آگ لگائے پھرتی تھی. اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن بھی یہ پھر آگ ہی کی طرح آگ ڈھوتی پھرے گی. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں جو فرمایا ہے فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی. جید گردن کے لیے اس گردن کو کہتے ہیں معزز ناظرین جس میں زیور پہنا گیا ہو. زیور پہنے ہوئے گردن کو جید کہتے ہیں. ابو لہب کی بیوی قریش کی امیر ترین عورتوں میں سے تھی اور وہ اظہار تکبر کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے بہت مہنگے ہار اور زیورات پہنا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آخرت میں ہم بطور سزا اس کی گردن میں بٹی ہوئی موٹی رسی ڈالیں گے اور وہ وہاں بھی ایندھن ڈھوئے گی. تو یہ انجام ذکر ہوا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ پیشن گوئی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی وہ ہر بہر صحیح ثابت ہوئی. ابو لہب اتنا ڈرا کہ بدر کے میدان میں اس نے مقابلے میں جانے کی ہمت نہیں کی. اس نے پیسے خرچ کر کے دوسرے آدمی کو اپنی جگہ بھیجا اور بعد میں اسے سخت بیماری ہوئی. ایسی بیماری ہوئی کہ اس کے بال بچوں نے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا اور دوسروں سے اٹھا کر اس کو باہر دور اس کی لاش پھینکوائی گئی. دنیا میں بھی جو اس کا انجام ہے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی اور صحیح کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.